السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین، فلسطینی عوام، غزہ پٹی اور وہاں کے مظلوموں کی مسلم ممالک سے زیادہ مدد یورپ کے کچھ ممالک سے ہو رہی ہے، ویسٹرن کنٹریز سے ہو رہی ہے۔ مسلم دیشوں کو، عرب ممالک کو جس طرح غزہ پٹی کی، حماس کی، فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس طرح ان لوگوں نے نہیں کیا ہے، اور ان سے بڑھ کر مدد ساؤتھ افریقہ نے کی ہے، یورپ کے کچھ ملکوں نے کی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک بڑی خبر یورپ کے ایک ملک سے آ رہی ہے جس ملک کا نام اسپین ہے، تاریخ میں اس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے۔ اندلس کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلائیں گے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر یورپ کا یہ ملک تسلیم کرے گا۔ وہاں کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جلد ہی اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون لائیں گے، ایک بل پاس کریں گے، اور اس بل میں فلسطین کو ایک ملک کا درجہ دیا جائے گا، ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یورپ کے تمام کنٹریز سے اپیل کریں گے، مہم چلائیں گے یورپین یونین میں کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے، فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین ایک ملک تھا، اسرائیل بنایا گیا، اب فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین لیا گیا ہے، ان کا ملک چھین لیا گیا ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان پر اتیاچار ہے۔ پچھلے 5 مہینہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن دنیا خاموش ہے، اس طرح سے ان کا سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اسپین آگے بڑھے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ اسپین نے پہلی مرتبہ کو اس طرح کا اسٹینڈ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے نہیں لیا ہے، بلکہ شروع میں جب یونائٹڈ نیشن کی کونسل میں خواہ جنرل اسمبلی ہو یا یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی کونسل ہو، وہاں جب جنگ بندی کے لیے قرارداد لائی گئی تو ان مسودوں کے حق میں، ان قرارداد کے حق میں اسپین نے ہمیشہ ووٹ کیا ہے۔ شروع میں قرارداد کو لانے میں بھی اسپین نے اپنا اہم رول نبھایا تھا۔ تو فلسطین کو لگاتار اسپین کا سپورٹ مل رہا ہے، اور وہاں کے وزیر اعظم کا یہ بڑا اعلان ہے جو خبر آئی ہے، اس کے مطابق اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کریں گے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کروں گا، میں یہ اخلاقی یقین کے تحت کرتا ہوں، ایک منصفانہ اقدام ہے جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے، کیونکہ خطے میں دیرپا امن کا یہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اپیل کی روس سے اور اسرائیل دونوں سے، روس سے اپیل کی کہ یوکرین میں امدادی سامان کو پہنچنے دیا جائے، جنگ بند کی جائے، امن و سلامتی ضروری ہے۔ اسرائیل سے اسپین نے اپیل کی ہے کہ غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے دیا جائے، امدادی ٹرکوں اور امدادی قافلوں کے پہنچنے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، اور اسرائیل سے اپیل کی اسپین نے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ غزہ پٹی کو جینے کا حق حاصل ہے، ان کی اپنی حکومت وہاں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے اسپین کی۔ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اس میں لگاتار حماس پر یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی شرطوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرے اور آئندہ اقتدار کو نہ سنبھالے۔ کچھ عرب ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ پٹی کا اقتدار آئندہ دنوں میں حماس کے ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ الفتح گروپ کے ہاتھوں میں چلا جائے، لیکن حماس اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حماس کی لیڈرشپ کا، حماس کی قیادت کا کہنا ہے کہ پچھلے 6 مہینہ سے اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے حملوں کا دفاع کر رہے ہیں، ایک بھی ہدف میں اسرائیل کو ان لوگوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا ہے، اور اگلے دنوں میں بھی بلکہ اگلے سالوں میں بھی وہ اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسرائیل سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اسرائیل کی شرطوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ جنگ بندی میں جو تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ عارضی طور پر جنگ بندی ہو 40 دنوں کے لیے، اور اس کے بدلے میں تمام یرغمالیوں کو حماس رہا کر دے۔ حماس کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے لیے ہم ایگری نہیں ہیں، اگر جنگ بندی ہوگی تو مستقل طور پر جنگ بندی ہوگی، اور مستقل سیز فائر کے بعد ہی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یہ حماس کی واضح شرط ہے، اور اسی وجہ سے
تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کی شروعات بھی ہو گئی ہے۔ فلسطین میں آج پہلا روزہ رکھا جائے گا، یعنی وہاں عرب اور گلف ممالک میں رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو گیا 10 مارچ کو، تو 11 مارچ کو فلسطین اور اس طرح کے تمام ممالک میں پہلا روزہ ہوگا۔ تراویح کی شروعات ہو گئی ہے۔ ایسے میں دنیا بھر کی خواہش ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ کم از کم جنگ بندی ہو جائے، رمضان المبارک میں سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے۔ لیکن فلسطینی عوام کا کہنا ہے کہ ہم اپنی شرطوں کے ساتھ ہی جنگ بندی کریں گے، اسرائیل کی شرطوں کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ رمضان میں بھی ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں، ہم روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، لیکن اپنے وطن کی آزادی کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے درخواست ہے میلا ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ ضرور لیجئے۔